إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ سورہ آل عمران جو قرآن میں تیسری سورہ ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اس سورہ کے درس کو مکمل کیا ہے. آج اس کے بعد مصحف میں جو ترتیب ہے سورتوں کی، قرآن کے اندر جو سورتوں کی ترتیب ہے، اس میں جو چوتھے نمبر کی سورہ ہے سورہ نساء، اس سورہ کا درس ہوگا، اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سورہ میں بھی مختلف مضامین ہیں، اور وہ بات اگر مل جائے تو سمجھنا آسان ہوگا کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں جو مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے ساتھ ایک جامع ہدایت دی گئی صبر کی، دین پر جمنے کی، باطل پرستوں کے مقابلے میں جمنے کی، دشمنان دین کے مقابل ہر وقت کمر بستہ رہنے کی، اور ان تمام چیزوں کی بنیاد جو اللہ کے تقوی پر ہے، یعنی اللہ کا خوف، اس سے ڈرتے رہنے کی. یہ تمام باتیں جو آئی ہیں، یہ ایک جامع بات ہو گئی، یعنی ایسی بات آ گئی جس کے اندر تمام باتیں آ گئی. اور پھر وہاں سے جو سماج کے تشکیل کی بات ہوئی کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی بننی چاہیے، کیسا سماج ہونا چاہیے، کیسا ایک فرد ہونا چاہیے، ایک ویکتی کیسا ہونا چاہیے، اور پھر لوگوں سے مل کر جو سماج بنتا ہے وہ سماج کیسا ہونا چاہیے. اس سماج میں ہمیشہ حق اور انصاف کی بات ہونی چاہیے، عدل کی بات ہونی چاہیے، کوئی کسی کا حق مارے نہیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، جو سچ ہے لوگ اس کا ساتھ دینے والے ہوں، لوگ بہادر ہوں، بزدل نہ ہوں، مطلبی نہ ہوں، قربانی کرنے والے ہوں، مفاد پرست نہ ہوں، دوسروں کا بھلا چاہنے والے ہوں، نرم دل ہوں، کٹھور نفاق زدہ دل نہ رکھتے ہوں. یہ جو سماج کی تشکیل ہونی چاہیے، یہ تشکیل جن بنیادوں پر ہوگی، ان کا ذکر اس سورہ میں، سورہ نساء کی شروع کی آیات میں آ رہا ہے. اور یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھتے ہو، آگے تو اس میں جہاد و قتال کا بھی ذکر ہے، وہ بھی انسانی زندگی کی تعمیر کا ایک خدائی نقطہ ہے، خدائی فارمولہ وہ بھی ہے. انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ اور رسول نے جو ہدایات دی ہیں اس میں سختی بھی ہے. اور وہ سختی کون سی ہے؟ ظاہر ہے جو دوسروں کا حق مار رہا ہے، جو دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، اس کو کھلی چھوٹ تو نہیں دی جا سکتی. اللہ اس کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا، رسول اس کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا. اللہ کے ماننے والے اور رسول کے متبعین جو اس کے اسوہ اور اس کے سنت اور اس کی احادیث کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ ظالموں کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے. لہٰذا ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے بھی احکامات ہیں اس سورہ کے اندر، اور وہ بھی وہ جو اسلوب میں ہے، جس انداز سے وہ بات کہی گئی ہے، وہ جب آگے انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے تو وہ بھی بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ بقرہ میں بھی یہ باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی وہ باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں، اس سورہ میں بھی اس کا اپنا ایک حصہ ہے. لیکن تمام چیزوں کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ ہے اللہ کا تقوی. بار بار ہمیں یہ ذہن میں اپنے بات رکھنی چاہیے. ہر حکم اگر تقوی کے بنا ہو، یعنی حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن تقوی نہیں، تو اصلاح نہیں ہوگی، فساد ہوگا. تقوی سے مراد اللہ کا ڈر اگر دل میں نہ ہو تو انصاف نہیں ہو سکتا. اللہ کا ڈر اگر دل میں نہ ہو تو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا انسان. اللہ کا ڈر اگر دل میں نہ ہو تو اپنی ذات، اپنے گھر اور سماج، جہاں تک بھی انسان کا دائرہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ کوئی بھی
عدل اور قسط کی بات نہیں کر سکتا، انصاف کی بات نہیں کر سکتا، اور نہ انصاف کو قائم کر سکتا ہے، اور اس دنیا میں بھی کوئی کچھ بھلا نہیں ہوگا اس سے، اور آخرت میں تو تقوی کے بنا جائے گا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لہٰذا ہر چیز کی بنیاد ہے تقوی، لہٰذا جو پہلی بات کہی گئی وہ تقوی اختیار کرنے کی کہی گئی، اور اس سے پہلے جو بات کہی گئی تقوی، اور تقوی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس سورہ کا آغاز کیا ہے وہ ہے انسانیت کو خطاب کر کے بات کہی ہے، انسانیت کو یا ایھا الناس کہا، اے انسانوں۔ ابھی تک ہم لوگوں کے کان اس بات کے عادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بیچ میں کبھی ہم لوگوں نے سنا یا اہل الکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا پھر اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو جب خطاب کیا گیا تو ان سے اس طرح سے بات کہی گئی۔ یہ بات یہاں پہ جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے تمام کے تمام، او مین کائنڈ جیسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، اے مانوتا، تمام کے تمام لوگ۔ لہٰذا یہ آیت جو ہے نا یونٹی آف مین کائنڈ کے حوالے سے بہت خاص آیت ہے، جس طرح سے اسی اسلوب کے ساتھ سورہ حجرات کی 13ویں آیت بھی ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے مختلف قبیلے اور برادریاں بنا دیں، بانٹ دیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مختلف قبیلوں میں بٹنا، مختلف برادریوں بٹنا یہ کوئی بری بات نہیں، جیسے ایک کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں تو ان کو سیکشنز میں بانٹا جاتا ہے تاکہ مینجمنٹ ٹھیک سے ہو سکے، ان کی پہچان ہو سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہیومن کائنڈ کو مختلف قبیلوں میں اور شعوب برادریوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو، تمہاری پہچان ہو سکے۔ اونچ نیچ کے لیے نہیں، اونچا تو بس وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان اونچا وہی ہے، اللہ کی نظر میں اونچا وہی ہے جو تمہارے درمیان متقی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یاد رہتا ہے جس کو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ آیت بھی یونٹی آف مین کائنڈ کے حوالے سے، یعنی تمام انسان بھائی ہے بھائی، کیا گورا اور کیا کالا، کیا عرب اور کیا عجم، کیا امیر اور کیا غریب، کیا اس نسل کا اور کیا اس نسل کا، کیا اس علاقے کا اور کیا اس علاقے کا، کیا اس خاندان کا اور کیا اس خاندان کا، سب بھائی ہے، سب کا باپ ایک، سب کا رب تو ایک ہے ہی، باپ بھی ایک۔ کسی اجمی کو کسی عربی پر یا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت۔ فوقیت، بڑائی ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے یا کون اللہ سے ڈرتا ہی ہے؟ زیادہ کہ کیا بات آج کل تو اللہ سے ڈرنا ہی نہیں ہے بھائی، تو کم سے کم کوئی ڈر بھی رہا ہے۔ یہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے جو ہم نے آپ کو سنایا، اور اس سے وہ پہلے وہ والی آیت سورہ حجرات کی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے تمام کے تمام انسانوں کو، اور ان میں بٹوارا جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر بھی آگے جو بات چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے انسانوں، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، دل میں اپنے رب کا ڈر، وہ رب کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، وہ رب کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی شروع میں آدم علیہ السلام، بعد میں پھر ان کی بیوی ذکر و انثیٰ جو وہاں سنا سورہ حجرات میں، ایک مرد اور ایک عورت، وخلق منها زوجہا، اور اس سے پھر اس کا جوڑا پیدا کیا، آدم سے پھر اس کی بیوی بنائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور بہت سارے مرد اور عورتیں ان دونوں کے ذریعے دنیا میں پھیلا دی۔ یعنی شروعات وہی ایک بیج ہے نا، آدم و حوا کے ملنے سے انسانیت وجود میں آتی ہے،
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے کچھ مانگتے ہو اللہ کے لیے۔ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہو اللہ کے لیے، خدا واسطے۔ والارحام، اور رشتے ناتوں کا پاس رکھو، وہ رشتے جو بھائی بند کے رشتے ہیں، بہن بھائی کے رشتے ہیں، یا پھر اس طرح سے جو بھی رشتے ہیں، ان رشتوں میں ان کا پاس رکھو۔ آگے کی بات سے بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے ان رشتوں کا پاس رکھنا ہے۔ حقوق نہیں مارنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، رشتے کے نام پر حق نہیں مارنا ہے۔ اور قطع کرنا یعنی رشتہ کاٹنا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بہت برا کام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، نگراں ہے، وہ تمہاری ایک ایک کرتوت، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ رقیب ہے اللہ، باریک بین ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتی۔ تمہاری نیت، تمہارا عمل، کس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، کس کے ساتھ معاملات میں تم نے دغا کیا، دھوکہ دیا، کیا تمہاری نیت تھی، ہر چیز اس رب پر صاف ہے، کھلی ہوئی۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، سماج بنایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سورہ آل عمران میں ہم لوگوں نے یہ بھی جانا ہے کہ مدینہ کے اندر بہت سارے لوگ جاں بحق ہوئے، جنگ احد میں 70 کے قریب لوگ مارے گئے۔ چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹی سی بستی ہے، اور اس میں 70 گھر کے اندر جنازہ ہے۔ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اور کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ اور سماج اچانک ہی امبیلنس کا شکار ہو رہا ہے۔ اتنے بچوں کی کفالت کیسے ہوگی، اتنے عورتوں کا کیا ہوگا جو اچانک، چھوٹی سی بستی، چھوٹی سی بستی مدینہ، ہمارے محلے کی ایسی ایک چھوٹی سی بستی، نفری میں تو اس سے بھی کم، ایریا میں بھی کم، تو کیا ہوگا؟ اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو اور اس کے مضمون کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، جو یتیم ہیں ان کا مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور جب مال دو تو ایسا نہ ہو کہ ان کا اچھا مال رکھ لو اور اپنا ردی مال ان کو دے دو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو یتیموں کے گارجین ہیں، یتیم بچہ ہے، یتیم بچی ہے، اور اس کا گارجین ہے، کوئی رشتہ دار ہے، چچا، ماموں، یا پھر دور نزدیک کے جو بھی رشتہ دار ہیں، کوئی گارجین ہے اس کا، تو ایسا نہ ہو کہ اچھا والا پلاٹ جو اس کے باپ کے حصے میں آیا تھا وہ رکھ لو، اور پیچھے والا پلاٹ جو تمہارے حصے میں آیا تھا وہ اس کو دے دو۔ اچھی والی اراضی، اچھی والی زمین، اچھی والی دکان، اچھا والا زیور رکھ لو، اور گنتی پرانے کے لیے اس کے نام بھی کچھ کر دو، سائیڈ والا، کونے والا، پیچھے والا۔ گھر کا اچھا فرنیچر اپنے پاس رکھ لو، اور اس کے نام پر، اس کا باپ نہیں ہے، لہذا پرانی والی کھٹیا اور پرانی والی چوکی اور پرانی والی کرسی اور پرانی والی المیرہ اس کے نام کر دو کہ جب بڑا ہوگا تو دے دیں گے۔ نہیں، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث کو طیب سے مت بدلو، طیب کو خبیث سے مت بدلو، اچھے کو برے سے مت بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ۔ یہ ایک پروویژن ہے نا بھائی، کیا بچہ چھوٹا ہے یا بچی چھوٹی ہے تو اس کا جو گارجین ہے وہ اس کے حصے میں جو مال آیا ہے اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بزنس میں لگا کے ختم کر جائے، کھا جائے، اور کہے کہ بھائی ہم تو چاہتے تھے کہ بزنس میں فائدہ ہوگا، اسی کے نام ایف ڈی کروا دیں گے، آگے شادی میں کام آئے گا، بہت کچھ سوچتے تھے، لیکن کیا کریں، ڈوب گیا۔ ڈوبا نہیں، کھا گئے، اور بہانہ بنا رہے ہیں، سماج کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، خاندان میں حلہ ہوا، محلے ٹولے میں حلہ ہوا،
تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو نیت اچھی تھی، کیا کریں ایسا ہو گیا۔ انہ کان حوبا کبیرہ، یہ سب حرکات جو ہیں یہ سب اللہ کے نزدیک، تو اللہ کی نظر میں، تو یہاں پہ وہ عربی میں نہیں ہے وہ بات، لیکن ہم بتا رہے ہیں انہ کان حوبا کبیرہ، یہ سب کے سب بہت بڑے گناہ ہیں۔ حوبا کبیرہ، گناہ ہے بہت بڑا بڑا، ظاہر ہے اللہ کی نظر میں تو ہے ہی، دنیا بھی جانتی ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا، کسی گارجین آف دا آرفن نے، کسی یتیم کے ولی اور سرپرست نے اس طرح سے اس کا مال بھانگ بھنگوڑا کر دیا، تو محلہ بھی دیکھتا ہے، سماج بھی دیکھتا ہے، خاندان بھی دیکھتا ہے، کرتا کچھ نہیں۔ اس وقت بھی نہیں کوئی کچھ کرتا تھا، آج بھی نہیں کوئی کچھ کرتا، جب تک کہ اپنے ہاتھ میں دم نہ ہو، یتیم اتنا پاورفل نہ ہو کہ خود ہی دوڑ بھاگ کر کے کچھ کر لے، ورنہ کہاں کوئی اس کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو یہ ڈر ہو یتیموں کی پرورش کے حوالے سے، یتیموں کے معاملات کے حوالے سے تم کو کچھ ڈر ہو، یعنی تم مسلمان ہو اور تمہارے تحت کچھ آرفنس ہیں، اور ان کی کفالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے میں تم ڈر رہے ہو کہ پتہ نہیں اگر ایک پیسہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا، تو پھر ایسا کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ان یتیموں کی ماؤں سے شادی کر لو جو تم کو پسند آئے، مَا طَابَ لَكُم، جو تم کو پسند آئے ان سے شادی کر لو، مثنا دو دو کر سکتے ہو شادی، ثلاثہ تین تین کر سکتے ہو، ورباع چار چار شادیاں کر سکتے ہو۔ ارے یہی آیت ہے چار شادی والی، یہی آیت ہے، اسی پر پورا قلعہ بن گیا ہے۔ میاں جی چار شادی کرتا ہے، مسلمان چار شادی کرتا ہے، ہر مسلمان کی چار شادیاں ہیں، اسی آیت پر سارا قلعہ ہے۔ وہ دنیا میں آپ جو سنتے ہیں نا، اسلام پر پھپتی کسنا، مسلمانوں پر تانا کرنا، وہ اسی آیت کی بنیاد پر ہے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ یہ آیت کیسی ہے اور کس حوالے سے ہے، کس معاملے میں ہے؟ لہٰذا آپ جب انسٹاگرام پہ جواب دیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو یتیموں کے حوالے سے خوف ہو، ڈر ہو پرورش کا کہ ہم سے کچھ غلطی ہو جائے گی، اللہ پکڑ لے گا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان عورتوں سے شادی کر لو، مَا طَابَ لَكُم، جو تم کو پسند آئے۔ یعنی اب بستی میں وہی سینکڑوں گھر میں بیوہ ہیں، بچے ہیں، تو جہاں اب شادی کے لیے جو چیز دیکھی جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ داکھ کر جو تم کو پسند آئے فَانْكِحُوا، نکاح کر لو، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو چار تین تین چار چار شادی کر سکتے ہو۔ یہ 4 میرجز کی کیپ لگا دی گئی۔ بات یہ تھی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا جو سماج تھا اس میں شادیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ مرد زیادہ تر سماج تو کیا ہوتا ہے، پیٹریکل ہوتا ہے نا، یعنی کہ مرد کی چلتی ہے، ہندی میں کیا کہتے ہیں، پتر ستاتمک، پیٹریکل سوسائٹی، اور اس کے مقابل میٹریکل سوسائٹی جہاں عورتوں کی چلتی ہے۔ تو ایسا تو بہت کم ہوتا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن سماج میں زیادہ تر مرد کی چلتی ہے۔ پہلے کے سماج میں بھی چلتی تھی، آج بھی چلتی ہے، امریکہ میں بھی چلتی، دا لیڈر آف دی فرسٹ ورلڈ، دا فری ورلڈ، وہاں بھی مرد ہی کی چلتی ہے۔ ہیلری کلنٹن جیت نہیں پائی بیچاری، ڈونالڈ ٹرمپ جیت گیا، جیت جاتی تو شاید یہ بات کہنے میں تھوڑا دقت ہوتی، لیکن بہرحال وہاں بھی چلتی مرد ہی کی ہے، ہر جگہ مرد کی چلتی، اس وقت بھی مرد کی چلتی تھی۔ تو مرد حضرات کیا کرتے تھے، شادیوں کی کوئی حد نہیں تھی، 10 20 شادیاں کیے رہتے تھے، اور شادیوں کے علاوہ لونڈی، عورت خرید لیا، جنگ میں جیت گئے اس کو پکڑ کے رکھا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر رشتہ دار بھائی خاندان میں یتیم ہے، کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا، اس کی عورت پر قبضہ کر لیا، جو مرد طاقتور ہے اس کی عورت پہ قبضہ کر لیا، اس کے بال بچوں کو اپنے اندر لے آئے اور اس کی پراپرٹی اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ تمام چیزیں تھیں جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس ایک آیت کے ذریعے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم مسلمان بن گئے ہو، تم کو بہت خیال ہے
اللہ کی بندگی کا اور اللہ کے پکڑ کا بہت تم کو ڈر ہے، تو پھر ایسا کرو کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس جا کر رک جاؤ 4 تک، بہت خیال کرنا ہے تو۔ لیکن پھر ابھی انسٹاگرام کا جواب پورا نہیں ہوا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ گے 4 بیویوں میں، 2 بیویوں میں، 3 بیویوں میں، فواحدتن، تو صرف ایک کرو، صرف ایک بیوی رکھو، صرف ایک بیوی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس ایک بیوی۔ اگر تم عدل نہ کر پاؤ گے، ظاہر ہے عدل تو ہوگا نہیں، ایک عدل ہوتا ہے بھائی 2 دن اس کے ہاں رہیں گے تو 2 دن اس کے ہاں رہیں گے، 10,000 مہینہ اس کو دیں گے تو 10,000 مہینہ اس کو دیں گے، نیا فریج اس کو خرید کے دیا تو نیا فریج اس کو خرید کے دو، یہ عدل ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن دل اس کے ساتھ زیادہ لگتا ہے، نئی والی بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے، پرانی والی بیوی سے دل اوب گیا، 2 ہی میں ابھی بات چل رہی ہے، اور 3 اور 4 تک گئے تو پھر بات ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ عدل تو ہو نہیں پائے گا، اور نہ 10,000 ہزار والا عدل بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو بس ایک شادی کرو، ایک بیوی رکھو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اور چونکہ اس وقت عورتیں لڑائی میں، مسلمان ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن جو پہلے سے ہو چکا تھا ان چیزوں کو ٹھکانے لگانے کا ایک طریقہ تو تھا۔ پہلے سے غلامی کا ایک رواج تھا، سلیوری، اس میں مرد اور عورت دونوں آتے تھے غلام بن کر۔ اسلام نے اس سسٹم کو ختم کیا، دھیمے 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 دھیمے، آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو، گناہ ہو گیا تو غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو تو یہ نیکی ملے گی۔ تو پھر اس بیچ میں کیا کیا جائے؟ تو اس بیچ میں جو عورتیں ہیں جن کو تم لونڈی کہتے ہو، جو فیمیل سلیو ہیں، ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ رکھ لو، یعنی ان کو زوجیت میں اپنے رکھو۔ تمہارا بہت دل کرتا ہے کہ نہیں ایک بیوی سے کام نہیں چلے گا، تو پھر جو اس طرح سے سلیو، فیمیل سلیو ہیں، ان کو تم اپنے زوجیت میں رکھو، ان کے ساتھ اپنا معاملہ پورا کر لو۔ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، اور یہ بات اس کے قریب تر ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو، یعنی اجازت تو اور چھوٹ تم کو دے دی جائے ایک سے زیادہ کی، اور تم ناانصافی کرنے لگو تو اس سے بہتر ہے کہ تم ایک ہی رکھو، یہ بات اس بات کے قریب تر ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دیکھو عورتوں سے جب نکاح کرو تو ان کا مہر جو ہے وہ نحلہ، خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ مہر ادا کرنا ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگوں نے پوری اس کی بات سنی ہے، کس طرح کا مہر ہوتا ہے، کتنے طرح کا مہر ہوتا ہے، فوراً دینا ہے، بعد میں دینا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جو صدوق ہے ان کا صدوق، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدوق ہے۔ یہاں پہ صدقاتہن جو ہے نا، یہ صدوق سے بنا ہے، صدوق سے مراد وہی مہر ہے، صدقہ تو کسی کو بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ صدوق ہے، اس سے بنا صدقاتہن، ان کا جو صدوق ہے، ان کا جو مہر ہے وہ ان کو دے دو نحلہ، خوش دلی سے، جبر سمجھتے ہوئے نہیں کہ کیا کریں، دینا پڑ رہا ہے، پھنس گئے ہیں، اور یہ اب جب سے دینداری کا دماغ پہ آیا تب سے مہر بھی دینا پڑ رہا ہے۔ کیسے دینداری ابھی آج کل چڑھی ہوئی ہے، تو لوگ وہ کرتے ہیں نا، عقیقہ کرتے ہیں۔ پہلے اتنا عقیقہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اب دینداری کا شوق چڑھا ہے تو سب لوگ عقیقہ کرتے ہیں، اسی بہانے ذرا کھلاویں گے پلاویں گے والی بات ہے، حالانکہ اتنا کوئی ضروری نہ تھا۔ تو دینداری کا شوق جب چڑھے گا، جوان لڑکوں پر چڑھتا ہے نا ماشاءاللہ، تو وہ مہر ابھی دے دو بھائی، نکاح کے وقت مہر دے دیا، تو یہ دینا بھی خوش دلی سے ہے، نہلہ، یہ کوئی جبر نہیں ہے کہ پریشان حال ہیں اور دوستوں میں تو کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، پھنس گئے ہیں، ایسا جماعت میں نہ جاتے تو ابھی مہر وہر دینے کا چکر بھی نہ رہتا، جماعت میں جا کے پھنس گئے ہیں کہ مہر دینا پڑ رہا ہے، لیکن سامنے آئے تو دے رہے ہیں، اور دوستوں میں خوش گپی میں کہہ رہے ہیں کہ بہت دقت ہے، پھنس گئے، ایسا نہ ہو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر تمہاری بیویاں ہی اگر خود سے کچھ چاہیں، خوشی خوشی تمہارے لیے کچھ چھوڑ دینا، مہر کے معاملے میں معاف کر دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں، فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا،
تو جو مال بچ گیا تمہارے پاس، بیوی کو مہر نہیں دینا ہے، بیوی نے خوشی سے چھوڑ دیا تو پھر کھاؤ مزے لے لے کر، ہنیا مریا، خوشی خوشی کھاؤ، کوئی دقت نہیں اس میں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب یہ آیت جو ہے بہت وسیع معنی کی بھی ہے اور یتیموں کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے، تمہارا اپنا مال بھی ہے اور جو یتیموں کے مال کے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو، اور وہ مال کے التی جعل اللہ لکم القیامہ، وہ مال کے جس سے تم اپنی زندگی کو بناتے سنوارتے ہو، تمہاری زندگی کا وہ ذریعہ بنتا ہے، مال ہی مال ہے نا، ہر جگہ مال ہی مال کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، تو اس مال کو ولا تؤتوا السفہاء، نادان اور بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ یعنی ایک تو اگر یتیم کے حوالے سے سمجھیے تو اگر یتیم ابھی نادان ہے تو اس کو نہیں دینا ہے، یتیم بڑا بھی ہو گیا لیکن بے وقوف ہے، مال برباد کر دیتا ہے تو بھی نہیں دینا، اور مال عام سے لوگ، یعنی یتیموں سے ہٹ کر عام سے لوگ جو ٹھگنے آتے ہیں یا پھر ان کے بارے میں بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اڑا دیتا ہے، اس کو بھی نہیں دینا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو کسی اجتماعی مال کے نگہبان بنائے جاتے ہیں، ٹریزرر، خزانچی، وہ اگر نادان اور بے وقوف ہیں، وہ اس مال پر اپنا ذاتی تصرف کرتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی طور پر فیصلہ لیتے ہیں، نہ مشورہ کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، اور جو بھی ان کی کوٹری ہوتی ہے، جو بھی ان کے چار ایک دو لوگ ہوتے ہیں، انہی کے مشورے سے وہ خرچ کر دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں، بھانگ بھنگوڑا جس کو کہتے ہیں، اگر وہ کر دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی مال نہ دو، مال نہ دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کھلاؤ پلاؤ اچھے سے اس مال سے، یعنی نادان ہے تو اس کو مال نہ دو لیکن اس کو کھلاؤ پہناؤ، اگر یتیم ہے اس کے تم گارجین ہو تو اچھے سے کھلاؤ، اچھے سے پہناؤ، اور اگر کوئی اس طرح کا مانگنے والا ہے اس کو بھی اچھے سے کھلاؤ، اس کو بھی اچھے سے پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اس سے اچھی بات کہو، بھلے ڈھنگ سے بات کرو، جھڑکنا اور برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو جانچتے پرکھتے رہو، یعنی بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، جو بھی ہے اس کی جانچتے پرکھتے رہو کہ وہ یہاں تک کہ وہ نکاح کے عمر تک پہنچ جائے، یعنی اب شادی کے لائق ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے اس حد تک۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور عمر تو ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تم ان کے اندر پاؤ کہ وہ دماغ سے بھی صحیح ہے، مینٹلی اسٹیبل ہے، برباد نہیں ہے، جنریشن والی جو بربادی ہوتی ہے نا، اس طرح سے وہ برباد نہیں ہے، یا بے وقوف نہیں ہے، نادان نہیں ہے، اگر تم اس کے اندر پاؤ رشد، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اس کا مال اس کو دے دو، اب بڑا ہو گیا ہے، بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار بھی ہو گیا ہے، سمجھدار بھی ہو گئی ہے، دے دو، کاغذ دے دو، قبضہ دے دو اس کو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اللہ تعالیٰ انسان کی نبض جانتا ہے نا، پیدا کیا اسی نے پیدا کیا تو وہ کیسے نہ جانے گا۔ وہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور فضل خرچی کر کے جلدی کر کے مال اس کا اڑا مت دو کہ أن يكبروا، کہ بڑا ہو جائے گا دینا پڑے گا، بڑا ہو جائے گا میرا بھتیجا یا بھانجا یا بھتیجی اور بھانجی اور دینا پڑ جائے گا اس کو، لہٰذا اسرافوں و بیدارن، خوب خرچ کیا اسی کے نام پر، پڑھائی کے نام پر اور اس کی شادی کا جہیز تیار کرنے کے نام پر، خوب کیا، ختم کر دیا، جلدی کیا، ختم کر دیا، نیت خراب ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو گارجین خود پیسے والا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے یتیم بھانجے یا بھانجی یا بھتیجے یا بھتیجی کے مال سے کچھ نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، لیکن جو گارجین، چچا، ماموں یا جو ہوس ایور، وہ بیچارے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، بہت خود ہی غریب ہیں، اور جس مال پر ان کو، جس بھتیجے یا بھتیجی پر یا بھانجے یا بھانجی پر وہ گارجین بنے ہیں، جو آرفن ہے، یتیم ہے، اس کی بہت پراپرٹی ہے، تو وہ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن معروف طریقے سے،
وہ کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن بھلے طریقے سے، جتنا ایک سیلری ہو سکتی ہے اتنے بڑے اسٹیٹ یا پراپرٹی کی دیکھ بھال کرنے کا جو جائز محنتانہ ہو سکتا ہے وہ جائز محنتانہ لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کو ان کا مال دے رہے ہو، بڑا ہو گیا اب دینا ہے، رشد بھی اس کے اندر دینا ہے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ ٹھہرا لو اس بات پر، اکیلے اکیلے مت کرو، بلکہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ کرو۔ اور جو جس زمانے میں گواہی کا جو لیگل وے ہوتا ہے، لیگل پروسیس جو ہوتا ہے وٹنس ہونے کا، وہ چیز کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا حساب لینے پر کافی ہے۔ اللہ اگر حساب لینا چاہے گا اور جب حساب لے گا تو کچھ چھوڑے گا نہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، مردوں کے لیے بھی جو ان کے باپ ماں اور جو ان کے خاندان اور رشتہ دار اگر مال چھوڑ کر مر جائیں تو مردوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی ان کے مال میں حصہ ہے۔ اور یہ پہلی بار اسلام نے حکم دیا عورتوں کے لیے بھی۔ وَلِنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور جو والدین یا رشتہ دار قریبی چھوڑ مرے مال، اس میں لڑکیوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اس سے پہلے لڑکیوں کو حصہ ہی نہیں دیتا تھا، اس سے پہلے بھی شاید جہیز دے دیتا تھا لیکن وراثت میں حصہ نہیں دیتا تھا، اس سے پہلے۔ لیکن آج بھی تو شاید ایسا ہی ہے نا، جہیز دے دیا، وراثت میں حصہ ہی نہیں ہے، بیٹی کو، بہن کو حصہ ہی نہیں، جہیز میں خرچ کر دیا اتنا، اب کیا تم کو چاہیے بھائی؟ تو یہ جہیز کہا کس نے تھا دینے کے لیے؟ کس نے کہا تھا کہ تم جہیز دو؟ کس نے کہا تھا کہ فقیر سے شادی کرو جس کے گھر میں نہ چوکی ہے اور نہ ٹی وی ہے اور نہ فریج ہے اور نہ واشنگ مشین ہے اور نہ اے سی ہے اور نہ گدا ہے؟ ایسا فقیر اس کو بیٹی کیوں حوالے کر دی تم نے؟ کس نے کہا تھا؟ جہیز میں پیسہ خرچ کر کے کہتے ہیں کہ اب وراثت میں تم کو کیا ملے گا؟ نہیں، اس کا حق ہے وراثت میں، باپ کے مال میں۔ قریبی رشتہ دار اگر ان کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کے مال میں اس کا حق ہے، لڑکیوں کا بھی، عورتوں کا بھی۔ مما قل منہ او کثر، چاہے تھوڑا ہی سا ہو یا زیادہ، لیکن ہے حق۔ نصیبا مفروضہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا، فرض کا بھی لفظ آیا، مفروضہ، فرض ہے، یہ ان کا حصہ فرض ہے یہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حصہ بٹ رہا ہو، آج تو بند کمرے میں بٹ جاتا ہے، کورٹ میں بٹ جاتا ہے، لیکن پہلے بٹتا تھا تو قریب کے رشتہ دار آ گئے اور مانگنے والے بھی آ گئے اور کوئی محلے ٹولے کا یتیم بچہ بچی بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا حضر القسمت، جب حصہ بانٹا جا رہا ہو اور اس وقت لوگ موجود ہوں، کون سے؟ اولو القربہ، قریبی رشتہ دار بھی آ گیا، حالانکہ اس کا حصہ نہیں ہے اس میں، لیکن آ گیا ہے بھائی، دور کے ماموں چچا پھوپھا خالو جو ہیں آئے ہوئے ہیں۔ والیتامہ، اور کوئی یتیم بھی موجود ہے، والمساکین، اور کوئی بالکل مسکین جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی ناتا ہی نہیں، لیکن وہ آ گیا ہے، مال بٹ رہا ہے، اسی خبر کو سن کر آ گیا۔ فارزقوہم منہ، تو ان لوگوں کو بھی ان میں سے کچھ دے دلا دو، حالانکہ اس کا حصہ نہیں، ایک روٹی کھلا دو، 1000 روپے ہی دے دو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو، یہ نہیں کہ کیوں آ گئے صاحب، یہ تو بڑے تیز ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ آج بٹوارا ہونے والا ہے تو پہنچ گئے، اس طرح کی کوئی باتیں نہ کہو، اچھے بھلے طریقے سے ان سے بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، جو بانٹ رہے ہیں، وہ لوگ اگر اپنے پیچھے چھوٹے کمزور بچوں کو چھوڑ مرتے، بیمار ہیں، مرنے والے ہیں، لگ رہا ہے کہ میرے بال بچہ کیا ہوگا، خافوا علیہم، ڈر ہوتا نا ان کو بھی ڈر ہوتا نا اپنی اولاد کے بارے میں کہ میرے پیچھے میری اولاد کا کیا ہوگا، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹی، میرا بھائی تو ایسے ہے، کیا کرے گا، یہ ڈر ہوتا نا، خافوا علیہم۔ لہٰذا آج اگر تمہارے پاس کوئی یتیم آ گیا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان لوگوں سے بھلی بات، سیدھی بات کرو۔
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ظلمن، ناجائز طریقے سے ہڑپ جاتے ہیں، حق نہیں تھا لے لیتے ہیں، چاہے چچا بن کر، چاہے ماموں بن کر، چاہے خالو اور پھوپھا بن کر، چاہے لیگل گارڈین بن کر، کسی بھی طریقے سے مال کھا جاتے ہیں ظلمن، ناحق طریقے سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس دنیا میں تو خوب جمع کر لیا، چچا نے یتیم بھتیجے کا، ماموں نے یتیم بھانجے کا یا بھانجی کا یا بھتیجی کا مال ہڑپ کر اپنا گھر بنا لیا، اپنا بزنس کھڑا کر لیا، اپنے بال بچے کی نوکری اور پڑھائی کروا لی، بیٹی کی شادی میں خرچ کر دیا، بھتیجی، یتیم بھتیجی اور یتیم بھانجی کا حصہ مار کر اپنے بیٹی کی شادی میں خوب خرچ کر لیا۔ اس کو نہیں معلوم کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ دنیا بھی سمجھ نہیں رہی ہے، یا سمجھ رہی ہے تو کیا کرے، ولیمے میں اس کے ہاں بھی جا رہی ہے، ولیمے میں اس کے ہاں بھی جا رہی ہے، کیونکہ بریانی اور گوشت یہ تو چھوٹتا نہیں۔ یہ اگر نتانیاہو بھی دعوت دینا تو مسلمان اس کے ہاں بھی پہنچ جائے کھانے کے لیے، کیونکہ بریانی اور گوشت نہیں چھوٹتا۔ تو وہ ماموں اور وہ بھتیجا، وہ ماموں اور وہ چچا، وہ دور کے رشتہ دار، وہ لیگل گارڈین جو کسی کا حق مار کر اپنے ہاتھ دعوت بھی کر رہے ہیں نا، تو لوگ پہنچتے ہیں، لوگ نہیں جان رہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہاں تو بھر لی اور یہاں تو نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عنقریب وہ آگے چل کر بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔